اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی، ہاں 4 ہوئی، اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت جو ہے نا یہی والی حدیث، اس میں تو نبی علیہ السلام نے 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور آپ فرمایا یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ایک کہتے چاروں حق پہ ہیں، حضور نے کہا چاروں شیطانی راستے ہیں اور بیچ میں میرے والا راستہ ہے. منو تو لگتا ہے تو ہم ہی کہہ کے گئے نا. مرزا جہلمی نے کئی ویڈیوز میں ابن ماجہ کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر چاروں مذاہب کو شیطانی راستے قرار دیا ہے. آپ وہ روایت مرزے کی زبان سے سن چکے ہیں. مرزے نے ابن ماجہ حدیث نمبر 11 کا حوالہ بھی دیا اور وہ حدیث ڈسپلے بھی کرائی. اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط سیدھا کھینچا، 2 لکیریں دائیں طرف اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی اور ان 4 لکیروں کو شیطانی راستے قرار دیا. تو مرزے نے ان شیطانی راستوں کا مصداق بنایا چاروں مذاہب کو. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مرزے نے پوری منافقت، پوری بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حدیث کی سند کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے مجالد، اور یہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. مرزے کے دونوں بابے علامہ البانی اور زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرزے کی ٹیبل پر ہر وقت جو سامنے مشکوٰۃ شریف رکھی ہوتی ہے، اس کی تخریج میں مرزے کے استاذ، اس کے شیخ اور اس کے بابے زبیر علی زئی صاحب نے تقریباً 12 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے. ان روایات کے نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. ان روایات کی تخریج میں زبیر علی زئی صاحب نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے. افسوس ہے مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب کے اندر 1 درجن جگہ اس راوی کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن مرزے کو پتہ نہ چل سکا. اور اگر مرزے کو پتہ تھا تو یہ اس کی منافقت ہے کہ اس نے اس روایت کی اسنادی حیثیت کو واضح کیے بغیر اس بے بنیاد روایت کی آڑ میں چاروں مذاہب پر حملہ کیا اور ان کو شیطانی مذاہب قرار دے دیا. اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ مرزے نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنی ویڈیو میں جو سکین ڈسپلے کرایا ہے، اسی کتاب میں زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کو اسی راوی کی بنیاد پر ضعیف کہا ہوا ہے. لیکن مرزے نے پوری چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور منافقت کرتے ہوئے پوری بے شرمی سے وہ حصہ سکین کے اندر کاٹ دیا. یہ ہے آپ کے سامنے اصل سکین، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور آگے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ مجالد راوی ضعیف ہے. لیکن مرزے نے جب بھی یہ روایت بیان کی ہے اس بات کو چھپا لیا، اس کو ظاہر نہیں کیا. ادھر تو مرزا خود کہتا ہے کہ حق چھپانے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے. اب مرزا خود بتائے کہ اس لعنت کا مستحق کون ہوا. اور ایک طرف مرزا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اتنا ہے کہ ہمیں ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں. ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزے کا یہ دعویٰ منافقت نہیں ہے. اور اگر مرزے کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ جی دوسری سندوں کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے، تو دوسری سندوں کے ساتھ یہ روایت جہاں بھی آتی ہے اس میں 4 کا عدد کہیں بھی نہیں ہے. اس روایت میں 4 کا عدد جہاں بھی آتا ہے وہاں مجالد راوی موجود ہے، جس کو محدثین نے اور مرزے کے دونوں بابوں نے ضعیف قرار دیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود مرزے نے 4 لکیروں کا مصداق جو 4 مذاہب کو بنایا ہے، یہ اس کی اپنی من گھڑت تشریح ہے. ورنہ اہل سنت کے کسی محدث، کسی فقیہ نے 4 لکیروں کا مصداق 4 مذاہب کو نہیں بنایا. کیا مرزے کے شاگرد کسی ایک مستند کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں جس میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے 4 لکیروں کا مصداق نعوذ باللہ 4 مذاہب کو بنایا گیا ہو؟